بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلمہ۔ احباب، ہماری یہ جو آج کی نشست ہے یہ ایک انتہائی دل خراش واقعے سے متعلق ہے جو کل سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب تو ایک طرح کا وہ حس ہی اندر سے ختم ہونے لگا، وہ جو ایک انسانی حس ہوتا ہے اور وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ باغیانہ حس ہوتا ہے، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونے لگا ہے۔ اور ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات اب تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ پہ روتے ہوتے ہیں، وہ آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے ہوتے کوئی اور واقعہ، وہ آنسو خشک نہیں ہوئے ہوتے کوئی اور واقعہ۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب بلوچستان میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مرد اور ایک خاتون کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ اوپر سے سوات والا واقعہ رونما ہوا۔ تو پہلے ہم اس واقعے کی کچھ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ سوات میں ایک جگہ ہے خواجہ خیلہ، اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک سیر و تفریح کے علاقے ہیں، اکثر کوئی پاکستانی مجھے نہیں لگتا ایسے ہو کہ جو ان علاقوں میں کبھی نہ آیا ہو۔ تو خواجہ خیلہ راستے میں آتا ہے مدین سے پہلے۔ یہ ایک بڑا علاقہ تصور کیا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے، بازاروں کے لحاظ سے، اور اس سے آگے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب سے آپ پھر سفر کرتے ہیں آگے کالام، اور کالام سے آگے کے علاقوں تک، بالکل دریائے سوات کے کنارے پہ، تو یہ جو علاقہ ہے خواجہ خیلہ، اس کے مضافات میں کوئی چالیار نام کا گاؤں ہے، وہاں کوئی مدرسہ تھا مخزن العلوم کے نام سے، اور اس میں ایک دو اساتذہ ہیں اور تیسرا اس کا محتمم ہے۔ محتمم جو ہے ان کا نام ابھی سامنے آیا ہے، قاری عمر، اور وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ایک تنظیم سے ان کا تعلق ہے۔ تو واقع یوں ہوا، وہ جو اس بچے کا جو دوسرا طالب علم ساتھی ہے، کل میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ جی یہ جو بچہ تھا اس کو پہلے ایک قاری صاحب نے کھڑا کیا ظہر کے بعد 2 بجے، اور پھر اس کو مارنے لگا۔ تو ایک بڑی مضبوط قسم کی لکڑی ہے جس کو ہمارے پشتوں میں خونہ کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لکڑی جب خشک ہونا تو اس میں کیل نہیں جاتا، پتھر کی طرح لکڑ ہوتا ہے وہ۔ اس کا ڈنڈا تھا، وہ ایک ڈنڈا اس کے اوپر اس نے توڑا ہے۔ اور یقین کرے آپ، بعض تو افواہیں ہوتی ہیں، لیکن اس بچے کی جو جسد خاکی تھی، کل ہسپیٹل میں اسٹریچر پہ تھا، تو اس کو الٹا کرتے وقت کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو اس بچے کے کمر کی جو کیفیت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انتہا کا تشدد ہوا ہے۔ ایک تو تشدد ہوتا ہے، ایک تشدد کی انتہا ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے اس کو مارا پیٹا، اس کو کڑا کر کے رکھا، بچوں سے پکڑوا کے، باقی بچے آئے 4-5 بچے، ان سے کہا کہ ان کو پکڑو، نہیں پکڑیں گے تو ہم آپ کا بھی یہی حشر کر دیں گے۔ تو انہوں نے پکڑا، اور ایک چھوٹا طالب علم وہ بھی بڑی بیانک بات بتاتا ہے انٹرویو میں۔ اس نے بتایا کہ جب یہ ایک قاری صاحب تک جاتے تھے تو یہ بیٹھ جاتے تھے سائڈ پہ، اور دوسرا آ کے اس کو مارنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو عصر تک تو ان دونوں نے اس کی پٹائی کی۔ عصر کے وقت پھر وہ محتمم آیا ہے مدرسے کا جس کا نام قاری عمر ہے، تو اس نے پھر یہ سارا معاملہ اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور اپنے کمرے میں اس بچے کو بند کر کے دروازہ بند کیا، اور اس کے اوپر اس نے تشدد کیا، حتیٰ کہ مغرب تک مسلسل اس کے اوپر تشدد ہوتا رہا۔ اور مغرب کے وقت وہ جو ساتھی طالب علم کا انٹرویو تھا، اس نے یہ بتایا کہ جب میں پھر اس کے کمرے میں آیا تو اس کے ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ یقینی ہے کیونکہ اس کو کمر پہ اتنے ضرب پڑے ہیں، وہ جو نشانات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے رگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا۔ تو اسپائنل کارڈ کا بڑا حساس علاقہ ہے، تو ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی تھی۔ تو کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، میں نے اس کو 3 بار پانی پلایا، اور تیسری بار جب پانی پلایا تو کہتے اس نے میرے گود میں سر رکھا، اور سر رکھ کے اس نے 2 سسکیاں ماری اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس کے کچھ پہلو ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس کا بہت مثبت پہلو یہ ہے کہ اس پہ عوامی رد عمل آیا ہے بڑا تیز قسم کا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں، عام لوگ، وہ بھی باہر نکلے ہیں روڈوں پہ، انہوں نے روڈ بند کیے، انہوں نے اس بچے کی جسدی خاکی کو بہت دیر تک روڈ پہ رکھا، اس میں اس کے وہ رسا بھی شریک ہوئے،
اور مقامی لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جو سوشل ورکر ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جو مقامی لیڈرشپ ہے حتیٰ کہ ایم این اے تک لوگ وہاں پہ آئے ہیں، یا جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی اور اس میں بھرپور احتجاج کیا، اور تاحال جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ احتجاج جاری ہے۔ تو یہ اس کا ایک بہت مثبت پہلو ہے۔ میرے خیال سے یہ شعور اب اجاگر ہونا چاہیے عام لوگوں میں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس کا سدباب کرے، کیونکہ چونکہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی یہ اسلام پسند لوگوں کا معاشرہ ہے، تو اس لیے مدارس پہ نا ایک اندھا اعتماد کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر پرسان حال نہیں ہوتا ان کا، سال سال تک پوچھتے نہیں ہیں، اور اس نہ پوچھنے کی وجہ سے والدین کی لاپرواہی یا آپ اس کو اعتماد کے لیں، اس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اس کا مثبت پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے شریعت کی روشنی میں سزا اور جزا کا کیا تصور ہے۔ بھائیو، ایک حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دے دیا کریں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس وقت اگر وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو اس کو پھر نماز کے اوپر مارو۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کے لوگ اس کے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، یہ جو اس نوعیت کی مار پیٹ ہوتی ہے جس سے کسی کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ شریعت مطہرہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاً تو یہ حدیث ہے نماز کے بارے میں، تو نماز کے بارے میں اس کو مختص کر لیں۔ نماز ایک ایسا معاملہ ہے کہ عبادات میں یہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں جو ایک لکیر ہے وہ نماز ہے، تو نماز کے ساتھ اس کو خاص کر لیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ شریعت کا مزاج دیکھیں کہ وہ جو مار پیٹ کا تذکرہ آیا ہے وہ کس نوعیت کی مار پیٹ ہے۔ تو بھائیو، اگر آپ شریعت کی کتابوں کو کنگال بھی لیں گے تو آپ کو کہیں اس کا جواز نہیں ملے گا جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ ادب کے لیے مار پیٹ اپنے ماں باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، اس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کسی بچے کو نہیں مار سکتے جس سے اس کے جان جانے کا خطرہ ہو، جیسے سر ہے مثال کے طور پہ، اس انداز میں نہیں مار سکتے کہ اس سے وہ بچہ جو ہے اس کو جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچے، یا وہ بدظن ہو جائے شریعت کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا مدارس کے بارے میں یا استاذ کے بارے میں وہ بدظن ہو جائے۔ تو وہ ایک بہت محدود اور تادیب کے لیے اور محتاط طریقے سے مار پیٹ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس حدیث شریف کو دلیل بنا کے ایسے ایک جاہلانہ، ایک انتہائی مجرمانہ حرکت کے لیے جواز بنانا، یہ بھی انتہائی حیران کن ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قانون، کوئی بھی اصول اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس طرح کے حادثات رونما ہو جائے اس سے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک آپ دیکھیں، پوری زندگی میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو یا اپنے خادموں کو کبھی مارا نہیں ہے، یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار پیٹ نہیں کی، اور خود حضور نے فرمایا کہ مجھے استاذ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور استاذ ہونے کا یہ جو پیشہ ہے یہ انتہائی مقدس پیشہ ہے، لیکن بصد افسوس کہ آج کے زمانے کے استاذ نے اس پیشے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اور میں کئی بار اپنے اساتذہ کے جو ٹریننگ ورکشاپ ہوتے ہیں اس میں اساتذہ سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے اندر وہ استاذ ہونے کے اوصاف تو پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ معاشرہ آپ کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ شکایت بہرحال ہوتی ہے اساتذہ کو کہ معاشرے میں ابھی ہماری وہ قدر نہیں ہے جو کسی زمانے میں استاذ کی ہوتی تھی، تو وہ استاذ بھی استاذ نہیں رہا نا۔ آپ اپنی تاریخ میں اساتذہ کی کہانیاں سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنے باکردار استاذ ہوتے تھے، ان کی نظر تنخواہ پہ کبھی نہیں ہوتی تھی، تربیت کا ان کا مزاج ایسے ہوتا تھا کہ ان کی گفتگو میں ایک بات سے ان کے شاگردوں کی زندگی بدل جاتی تھی، کیونکہ اخلاص ہوتا تھا ان کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ایک اعرابی صحابی آیا اور مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے حدود میں وہ چھوٹے قضائے حاجت کے لیے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، تو صحابہ کرام نے آس پاس سے اس کو آوازیں دی کہ کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ چھوڑو چھوڑو۔ ان حالات میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اٹھے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے،
تو جب وہ اس قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور انتہائی شائستگی اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں تو پاکی ہوتی ہے، اس طرح کے کام یہاں نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ تک نہیں کی۔ اور باقی اب بحیثیت معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے تو وہ تو ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ تو جو تیسرا معاملہ ہے جو قابل تذکرہ ہے اور جس پہ میں لازمی طور پہ گفتگو کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ایک مافیا ہے جو اس طرح کے معاملات کو اس طرح کے معاملات میں نا وہ مدارس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں لازمی طور پہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس کا تعلق صرف ایک فرد اور اس کے ذاتی عمل سے ہوتا ہے، اس کے جارحانہ مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مجرمانہ مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اس ایک شخص کا رویہ ہے۔ اس کا کسی طبقے کے ساتھ یا کسی سوسائٹی کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ یا کسی نظریے کے ساتھ ہرگز 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 تعلق نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے دیگر علاقوں میں نہیں ہوتے؟ مثلاً گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ کس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اسکول کالجز میں بھی اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک طرز کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ تو کون سی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے؟ واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اگر کسی فیکٹری میں کوئی ایسا واقعہ ہوا، مثال کے طور پہ آپ لے لیں کپڑا بنانے والی فیکٹری ہے، اس میں کس طرح کا واقعہ، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کپڑے بنانے والی فیکٹریاں ہیں ہر جگہ یہی مزاج ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے سلوک نہیں ہوتا ہر جگہ۔ یا مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آئے کسی ملازم کے ساتھ، نو عمر ملازم، تو آپ کیا کہیں گے کہ سارے گھروں کا یہی ماحول ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں میں اپنے ملازمین کو بہت زیادہ حفاظت اور احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کا تعلق مدارس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ آپ عام مدارس میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ اساتذہ کا اور بچوں کا آپس میں ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو قابل دید ہوتا ہے، جو قابل رشک ہوتا ہے، اور وہ اساتذہ ہیں جو اپنے شاگردوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہی شاگرد ہیں جو اپنے اساتذہ کے لیے کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی ایک درندہ بیچ میں نکل آتا ہے تو اس درندے کا ذاتی عمل ہے، یہ اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا درندہ جس کو ایک ماحول ملے مدارس کے اندر اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے مدارس بدنام ہو، سارے کے سارے علماء کرام بدنام ہو، سارے کے سارے قراء کرام بدنام ہو، تو اس کے بجائے اگر ایسے ہو کہ اب مدارس کے نظام کو تھوڑا اپڈیٹ کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اپڈیٹ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، اس میں کیمرے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اس کو مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حادثہ ہوا ہے، جو بچہ شہید ہوا اس کا نام فرحان ایاز بتایا جا رہا ہے اور اس کی عمر 13 سال ہے، اور اس کی شہادت کے وجوہات میں پہلے تو یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا۔ تو مجھے اس بات کا بھی انتہائی رنج تھا کہ اگر سبق یاد نہیں تھا، ایک بچہ حفظ قرآن کر رہی تو بہت زیادہ عظیم الشان کام ہے اس کائنات کا، تو اس کو اتنی سپیس تو ملنی چاہیے کہ ایک دن اگر اس کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ کتنا لیٹ ہوگا وہ؟ اگر 3 سال اس کے حفظ مکمل کرنے میں لگتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے اضافی اگر لگ گئے تو کوئی تباہی تو نہیں ہوگی، آسمان تو نہیں گرے گا۔ لیکن پھر بھی خدا نخواستہ ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ یاد ہی نہیں کر رہا، تو قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا تو فرض عین نہیں ہے۔ تو اساتذہ کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اسے کسی دنیا کے اور شعبے میں، زندگی کے اور شعبے میں ڈالیں۔ لازم ہے کہ یا آپ نے اس کی جان لینی ہے یا آپ نے اس کو حفظی کروانا ہے۔ تو بہرحال رات کو پھر یہ خبریں آنے لگ گئی کہ وہ اس لیے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ مدرسے آ نہیں رہا تھا، اس کو زبردستی لایا گیا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ مدرسے اگر نہیں آ رہا تھا وہ، تو کیا علم حاصل کرنا ایک تو بنیادی دین کا علم ہے جس میں حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، وہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، لیکن اس کے لیے تو کسی مدرسے میں باضابطہ داخلہ لے کے وہاں پہ ایک عرصہ درس نظامی پڑھنا اور جو مروجہ نصاب ہے اس کو پورا کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اور بھی اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جس سے وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آج کل تو وہ معاملہ ہی ختم ہے۔ اب تو یہ سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کی جیب میں وہ ذرائع پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو آج سے 50-60 سال پہلے کا زمانہ تھا جب کسی دور دراز کے علاقے میں کوئی ایک عالم ہوتا تھا، اس کے پاس لوگ جاتے تھے۔ تو اگر نہیں آ رہا تھا تو میرے خیال سے اس کو زبردستی اگر والدین نے لا کے چھوڑا ہے مدرسے میں تو وہ بھی مجرم ہے۔ اگر کسی استاذ نے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو وہ بھی مجرم ہے۔ اس جرم میں جو لوگ شریک ہے وہ ناقابل معافی ہے،
اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے ادارے قرار واقعی سزا دیں گے۔ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ وہ تینوں قاری صاحبان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ قانون کی گرفت میں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قانون کی گرفت میں آنا یہ اصل بات نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی المیہ ہے ہمارا، کس طرح کے واقعات میں جو قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو ایک لابی متحرک ہو جاتی ہے اس کو قانون کی گرفت سے چھڑانے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہی آزاد ہونا تو ہے کہ جو باقی مجرموں کو پھر حوصلہ دیتا ہے، ان کے گردے اور بڑے ہو جاتے ہیں اور مزید اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس واقعے میں جو ملوث کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے اور وہ اپنے انجام تک پہنچے اور باقی انسانوں کے لیے یہ ایک عبرت کا سامان بنے۔